الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أهلا وسهلا مرحبا بكم جميعا. تمام طلبہ کرام کو خوش آمدید ہمارے اس دورے کے اندر جس میں ہم کتاب اعلام السنہ المنشورہ، یہ کتاب ہے حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ کتاب عقیدے کی کتاب ہے جس میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو سوال اور جواب کی صورت میں مرتب کیا ہے. ہم اس کتاب کے چیدہ سوالوں کو پڑھ رہے ہیں اور اس پر کچھ تعلیقات ذکر کر رہے ہیں. ہم نے اپنے گزشتہ دروس کے اندر شہادت اللہ الہ الا اللہ یعنی کلمۃ الشہادہ اس کے بارے میں پڑھا، اس کا معنی مفہوم پڑھا، اس کے حوالے سے جو اشکالات تھے اس کو بھی ذکر کیا، اور جو اعراب کے اندر کچھ علماء یا کچھ صورتیں اس کے اندر ترک خبر کے اندر جو اشکالات تھے اس کے بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی. آج اسی سے ایک اگلی بات ملتی جلتی، ہم نے ایمان کا آخر میں پڑھا تھا. ایمان کے حوالے سے ایمان کیا چیز ہے، آخری بات جو ہم نے ذکر کی تھی ایمان کیا چیز ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اسی کے ساتھ یہ بات ہے کہ ایمان کے اندر وہ قول بھی ہے اور عمل بھی ہے. یعنی یہ بات مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے ایک سوال اس ترتیب سے دیا کہ مد دلیل علی کونہ قولا وعملا، یعنی ہم نے ایمان کے بارے میں تو پڑھا لیکن ایمان کے اندر کیا قول بھی شامل ہے اور عمل بھی شامل ہے یا صرف اور صرف تصدیق کا نام ہی ایمان ہے. تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال ذکر کیا کہ کیا دلیل ہے اس بات پر کہ ایمان کے اندر قول بھی ہے، یعنی ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے اور تصدیق ہے جو پیچھے ہم نے پڑھا. تو آگے جواب ذکر کرتے ہیں، جواب اللہ تعالیٰ کا فرمان ذکر کرتے ہیں. قال اللہ تعالی وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اسی طرح وقال تعالی فآمنوا باللہ ورسولہ. یہ دو آیات بطور دلیل کے ذکر کی اور پھر کہتے ہیں کہ وَهَذَا مَعْنَى شَهَادَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا يَدْخُلُ الْعَبْدُ فِي الدِّينِ إِلَّا بِهِمَا. یہ دو شہادتیں یعنی دو شہادتیں اس آیت سے استدلال. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یعنی ایمان اس کے دل کے اندر قولی طور پر اور عملی طور پر، قول القلبی و عمل القلبی دونوں اس کے اندر شامل ہیں. اس اعتبار سے یہ شہادت متحمل اس دونوں چیزوں کی متحمل ہے. اسی طرح فرمایا کہ جس طرح ہم اس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے توحید میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کہ اس امت کے اندر آخری امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا یعنی کوئی رسول نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور انہی کی اتباع واجب ہے اور وہی مطاع ہیں جن کی اطاعت کی جائے، جن کی اطاعت کی وجہ سے جن کی اطاعت کرتے ہوئے انسان مومن جنت میں داخل ہوگا. یہ دونوں دلیل، یہ دونوں ہماری بات تھی شہادت اللہ الا اللہ و شہادت ان محمدن رسول اللہ کے حوالے سے. پھر فرماتے ہیں کہ ان دونوں گواہی کے بنیاد پر ہی انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، وگرنہ نہیں داخل ہو سکتا. اور یاد رکھے گا کہ عمل القلب اعتقاد، دل کا عمل کیا ہے؟ یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا، جس پر ہماری بات ہو گئی. وہ عمل اللسان، زبان سے اس کو ادائیگی کرنا، یعنی دونوں ہی ایک جگہ ایک ساتھ ہونی چاہیے. یعنی دل کے اندر اس کا یقین بھی ہو اور زبان سے اس کی ادائیگی بھی ہو. کیوں؟ فرماتے ہیں یہ اگر دونوں چیزیں نہ ہو، صرف اگر زبان سے دعویٰ ہو، زبان سے صرف دعویٰ ہو، دل میں اس کا یقین نہ ہو، تو یہ منافقوں کی صورت ہوگی جو زبان سے تو دعویٰ کرتے تھے لیکن دل کے اندر صورت نہیں تھی. یا پھر یہ صورت کہ دل میں یقین ہے لیکن زبان سے اس چیز کو ذکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ بات کو یقینی طور پر مانتے تھے، اس چیز کی تصدیق کرتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے توحید کو بھی مانتے تھے اس حوالے سے، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے وغیرہ. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے کہ یہ بھی آخری نبی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ جانتے ہیں بالکلی طور پر لیکن زبان سے اس چیز کا اقرار نہیں کرتے. تو علماء نے اس کی تفصیل کو ذکر کیا. خاص طور پر ابن العز نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر اس بات کو تفصیل سے ذکر کیا اور ایک ایک کی مثالیں بھی ذکر کی ہیں. تو آگے تیسری بات ذکر کرتے ہیں جو قرآن کی آیت ہے. وقال تعالی وما كان الله ليضيع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ضائع کرتے تمہارے ایمان کو. فرماتے ہیں صلاتکم الی بیت المقدس، کہ مسلمان بیت اللہ یعنی جب مدینہ منورہ گئے ہجرت کر کے تو پھر وہاں پر کچھ مہینے وہاں پر انہوں نے بیت المقدس کی طرف یا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، 16-17 مہینے جو بھی تھے. تو کیا ان نمازوں کے بارے میں پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا؟
تو لوگ پریشان ہو گئے کہ ان لوگوں کے نمازوں کا کیا ہوا جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہوئے منہ کر کے نماز پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والا۔ تو فرمایا کہ یہاں پر یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں نماز کے اندر تینوں چیزیں موجود ہیں، یہ اعتقاد بھی ہے، یعنی اس کے اندر عمل القلب بھی موجود ہے، عمل القلب بھی موجود ہے، ساتھ میں عمل اللسان بھی موجود ہے، اور نمبر 3 عمل الجوارح بھی موجود ہے، اور ان تینوں چیزوں کو نماز کہتے ہیں، اور اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کہا ہے، یعنی عمل کو ایمان کہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس بات کی دلیل ذکر کی ہے، یعنی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کو، لیلۃ القدر کو، رمضان کے روزوں کو، رمضان کے قیام کو، اسی طرح اور عبادات کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا۔ دیکھیں ان سب عمل کو ایمان کے ساتھ، یعنی وہ ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا ای الاعمال افضل، سوال کیا ہے؟ وہ سوال پہ غور کریے گا، ای الاعمال افضل، کون سا سب سے بڑا بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے بہترین عمل ہے، یعنی ایمان کو عمل شمار کیا گیا ہے، ایمان کو عمل شمار کیا ہے، اور عمل کے اندر یعنی ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ کون ان الایمان قولا وعملا، یعنی ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اس پر تقریباً 100 سے زیادہ دلیلیں موجود ہیں۔ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، یہ اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ تو فرماتے ہیں اس پر 100 سے زیادہ دلائل موجود ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مرجئہ فرقہ، ہمارا یہ موضوع ایسا ہے جس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی، اور میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ اس بات کو قبول کریں، یعنی قبول اس اعتبار سے کریں کہ کبھی کبھار ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ممکن شاید سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو، لیکن انشاءاللہ اگر ہم اس پہ استمرار رکھیں گے اور تسلی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ، صبر کے ساتھ سنتے رہیں گے انشاءاللہ، تو یہ چیزیں ہمیں ساری سمجھ آ جائیں گی۔ مرجئہ وہ فرقہ ہے، اس کے آگے بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن تب سب کو ملا کر جہمیہ کی صورت میں ہو، متکلمین من الاشاعرہ والماتریدیہ ہو، اسی طرح دوسرے فرق جس طرح ہیں اس کے اندر یہ شامل ہیں، مرجئۃ الفقہاء ہیں، یہ ساری چیزیں، اسی طرح کرامیہ فرقہ، یعنی 4 لوگ جو 4 فرقے، 4 طائفہ ہیں، بڑے معروف ہیں مرجئہ کے۔ نمبر 1 جہمیہ، نمبر 2 متکلمون، اور متکلمین میں سے وہ متکلم جو اشاعرہ اور ماتریدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 3 کرامیہ، نمبر 4 مرجئۃ الفقہاء۔ یہ سارے چاروں جو ہے یعنی یہ فرقہ جو ارجاء کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ ارجاء کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تھوڑی سی وضاحت کر لو تاکہ بات سمجھ آئے۔ یعنی یہ لوگ عمل کو ایمان سے باہر نکال دیتے ہیں، عمل کو ایمان سے باہر کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عمل ایمان کے اندر داخل بالکل نہیں ہے۔ یہ چاروں چاہے فرقے الگ الگ ہیں، لیکن ان کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ارجاء کا ہے۔ وہ مرجئہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہے، وگرنہ علماء نے اس پر دلائل بہت زیادہ ذکر کی ہیں، قرآن کے آیات ذکر کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ہمارے سامنے وہ حدیثیں بھی موجود ہیں، حدیث جبریل بھی موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جبریل امین سوال کرتے ہیں اخبرنی عن الایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک حدیث میں وفد عبد القیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم باللہ وحدہ، میں تمہیں اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ تو کہا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتدرون ما الایمان، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ اب دیکھیں خود رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں اتدرون ما الایمان، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اس کا وفد نے کہا، اس جماعت نے کہا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وان تؤدوا من المغنم الخمس۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر نماز بھی ہے، یہاں زکوٰۃ بھی ہے، خمس کی ادائیگی بھی ہے، اور شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے اندر عمل کو شامل کر دیا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، نماز کا ادا کرنا، خمس کا ادا کرنا، یہ سارے اعمال ہیں۔
یا زبان سے نطق شہادت کی گواہی دینا، یہ سارے اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر شامل کیے ہیں اور ذکر کیے ہیں. کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ایمان کے اندر قول اور عمل داخل ہے کہ نہیں، ایمان کے اندر قول اور عمل داخل ہے کہ نہیں. تو یاد رکھیے گا، میں نے ذکر کیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے، جنہوں نے کہا کہ میں اس پر 100 سے زیادہ دلائل ہیں. اسی طرح اس پر اجماع بھی ذکر کیا گیا ہے. اس پر علماء نے اجماع اس بات پر ذکر کیا ہے کہ قول یعنی عمل ایمان کے اندر مسمى کے یعنی مسمى ایمان کے اندر، یعنی ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے. اور یہ بات آج نہیں بلکہ متقدمین علماء جو گزرے ہیں اس بات کو انہوں نے ذکر کیا. مثال کے طور پر ان میں سے کچھ کے نام آپ کو گنوا دو تاکہ یاد رہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اسحاق بن راہویہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن نصر المروزی ہیں. اسی طرح متأخرین میں سے بھی جس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بہت زیادہ علماء ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات ہے جس پر علماء نے کہا کہ تو ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے. یہ ان لوگوں نے ایک جال بچھایا اور ایک جملہ کہہ دیا کہ نہیں جی ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہے. یہ ایسی بات کیوں کرتے تھے؟ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ایمان نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں. ان کے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک غلو اتنا ہے، اتنا اس بات کو بڑھا دیا ان لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ ابلیس کا ایمان اور جبریل کا ایمان برابر ہے، یعنی اس میں اللہ کو ماننے میں سب برابر ہے، ایمان برابر ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان اور باقی لوگوں کا ایمان برابر ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ اور باقی لوگوں کا ایمان برابر ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مان لیا بات ختم ہو گئی، عمل تو داخل ہے ہی نہیں اس کے اندر. تو یہ بات ہمارے اس آج کی اس نشست کے اندر سب کا لب لباب یا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے، جس کے اندر بہت سارے ہم نے ذکر کیے کہ علماء کے یہاں دلائل ہیں. آخری بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الایمان بضع و70 شعبہ، یعنی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، یعنی اسلام کے حصے ہیں، شاخیں ہیں، یعنی ایمان کے حصے بتا دیے. وہ کون کون سے ایمان کے حصے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعلاها قول لا الہ الا اللہ. ان ایمان کی شاخوں میں سے سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ ہے، کلمۃ توحید ہے. اور وہ ادناہا، اور سب سے کم تر کیا ہے ایمان کا حصہ؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. یہ کیا ہے؟ یہ تو عمل ہے، یہ تو عمل ہے. تو پتہ چل گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس بات پر جس طرح اور بھی ذکر کیے، الطہور شطر الایمان، طہور یعنی صفائی، پھر اس کی الگ وضاحت ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنا یہ نصف ایمان ہے، ایمان کا نصف ہے. طہارت عقیدے کی یعنی یہ جسمانی وغیرہ، یہ جس کو علماء نے اس کی الگ وضاحت کی ہے. لیکن اس کو مطور دیکھیں گے تو ہم نے کیا ذکر پڑھیں گے کہ ایمان کے اندر نصف الایمان اس کو ذکر قرار دیا گیا. یہ تو عمل ہے، طہارت و نظافت یہ تو شامل ہے اس کے اندر. تو پتہ چلا آج کے ہمارے اس بحث اور خلاصے کے اندر ہمارے اس بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان کے اندر عمل بھی داخل ہے. امید ہے کہ آج کے ہمارے اس درس میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اگلے درس تک آپ سے اجازت چاہیں گے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.